السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں تزکیہ قلب کے تعلق سے کہ کیسے قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے تزکیہ کیا جائے، کیسے ذکر الہی کے ذریعے تزکیہ کیا جائے، کیسے نوافل کے ذریعے تزکیہ کیا جائے اور کیسے روزوں کے ذریعے تزکیہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں آج کے درس میں ہم سماعت کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے حصول برکت کے لیے ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح غامدیہ آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی ہے، پاک کر دیجئے۔ آپ نے ان کو واپس کروا دیا۔ دوسرے روز پھر آئیں اور کہنے لگیں، آپ ہمیں کیوں واپس کرتے ہیں؟ میں حاملہ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر جاؤ، جب ولادت ہو جائے تو آنا۔ ولادت سے فارغ ہوئیں تو پھر آئیں، لڑکا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، کہنے لگیں، یہ میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ دودھ پلاؤ، جب کچھ کھانے لگے تو آنا۔ جب دودھ چھڑایا تو پھر آئیں، لڑکے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، لیجئے، میں دودھ پلانے سے بھی فارغ ہو گئی ہوں اور یہ کھانا بھی کھانے لگا ہے۔ آپ نے لڑکا ایک مسلمان کے سپرد کیا، حد قائم کرنے کا حکم فرمایا، لوگوں نے انہیں سنگسار کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہر سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ممبرز برائی سے دور رہیں۔ پوری دنیا کے حکام اپنے ملک سے برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اس کوشش میں ناکام ہیں۔ مذہب اسلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے برائیوں کے اسباب کا خاتمہ کیا، انسداد جرائم کے اصول و ضوابط مقرر کیے۔ آج بھی اگر دنیا میں بسنے والا ہر شخص اسلام کے اصول کو اپنا لے، دنیا کا ہر حاکم اسلامی قانون کا نفاذ کر دے، تو یقیناً چند دنوں کے اندر برائیاں اور بے حیائیاں پوری دنیا سے ختم ہو سکتی ہیں۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو پاک کیا، نفس کا تزکیہ فرمایا، ذہنوں کو نیکیوں کی طرف مائل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ خود بخود امن کا گہوارہ بن گیا اور پورے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دل کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی بدن الانسان مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب۔ مفہوم، خبردار، بے شک انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے۔ خبردار وہ دل ہے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ایسا عظیم نسخہ ہے کہ اگر اس پر غور کر کے عمل کیا جائے تو پوری دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے صرف یہی ایک فارمولا کافی ہے۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے دلوں کی تطہیر کی اور ان کا تزکیہ فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو ایسے پاکیزہ انسان عطا کیے کہ ان سے پہلے ان کی طرح انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا۔ تزکیہ سے کیا حاصل؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اخلاقی اعتبار سے اہل عرب کے اندر بہت سی بیماریاں بھری ہوئی تھیں۔ شراب عام طور سے پی جاتی تھی اور بطور فخر اسے عربی شعراء اپنے ادبیات اور شاعری میں بیان کرتے تھے۔ شراب کی دکانیں جگہ جگہ پر پائی جاتی تھیں اور علامت کے طور پر ان پر جھنڈے لہراتے۔ زمانے جاہلیت میں جوا بڑائی اور شیخی کی بات تھی، اور جو لوگ جوا نہ کھیلتے تھے انہیں پست ہمت اور مردہ دل کہا جاتا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ لوگ جوئے میں اپنے گھر بار کو داؤں پر رکھ دیتے اور پھر ہارا ہوا شخص حسرت کے ساتھ اپنا محنت سے کمایا ہوا سرمایہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتا، اور نتیجتاً آپس میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑک جاتی۔ بارہا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی۔ اہل عرب اور یہود سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں نہایت ہی بے رحمی اور سخت دلی کے مظاہرے ہوتے۔ زنا کو اہل عرب کچھ زیادہ معیوب نہ سمجھتے اور زنا کے واقعات اہل عرب میں کثرت سے پائے جاتے۔ اس کے بہت سے اقسام اور طریقے رائج تھے۔ طوائف خانے اور پیشاور عورتوں کے اڈے بھی موجود تھے اور شراب خانوں میں بھی ان کا انتظام تھا۔ ان کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی جو نسل در نسل باقی رہا کرتی تھیں۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرمانے اور ان کے دلوں کو معبود برحق کی طرف مائل کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے اہل عرب کے دلوں کو اس قدر پاک و صاف فرما دیا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے سارے احکام وہ اپنے لیے لازم سمجھنے لگے اور آپ کی منع کی ہوئی ہر چیز سے پرہیز کرنے لگے۔ شراب پینا جس وقت جائز تھا اس وقت اہل عرب کے درمیان اسے پانی کی طرح پیا جاتا تھا، لہذا ان سے شراب کی عادت چھڑانا نہایت ہی دشوار کام تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عملی سے تدریجاً انہیں شراب نوشی سے منع فرمایا، اور آخر کار جب بتدریج حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو اہل عرب اس غلیظ بیماری سے نجات پا گئے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا۔ مفہوم، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 67۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب کو بدستور پیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد حضرت عمر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دیجئے، یہ تو عقل انسانی کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ مفہوم، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی، مگر کچھ لوگ پیتے بھی رہے۔ پھر ایک بار عبد الرحمن بن عوف کے گھر صحابہ اکرام کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اتنے میں نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا گیا۔ آپ نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی۔ نشے کی وجہ سے ہر جگہ لام چھوٹ گیا، یعنی اعبدوا ما تعبدون پڑھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اس کے بعد شراب کا استعمال بہت کم ہو گیا۔
اور جو لوگ پیتے بھی تھے وہ یا تو عشاء کے بعد پیتے تھے یا فجر کے بعد۔ پھر عتبان بن مالک نے کچھ لوگوں کی دعوت کی جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد شراب پلائی گئی۔ نشے کی وجہ سے کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور زخمی ہو گئے۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس وقت حضرت عمر نے دعا کی، مولا شراب کے متعلق پورا بیان نازل فرما دے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور شراب قطعاً حرام کر دی گئی۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ مفہوم: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔